دنیا کی کوئی طاقت اس امت کو صفحۂ ہستی سے نہیں مٹا سکتی۔ امت محمدیہ سے قبل امتوں پر ایسا وقت آیا ہے کہ ان کے مخالفین اس پر ایسے ایسے ظلم ڈھائے ہیں کہ انہیں دوبارہ پنپنے کا موقع نہیں ملا، اور بہت سی ایسی قومیں ہیں کہ آج ان کا نام صرف تاریخ کی صفحات میں موجود ہے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ تاریخ کی صفحات بھی ان کے بارے میں کسی قسم کی معلومات فراہم نہیں کرتے۔ لیکن امت مسلمہ اس مصیبت و فتنے سے محفوظ ہے۔ اگر کسی ملک اور جماعت کے لوگوں نے اس بات کی کوشش بھی کی تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ امت مسلمہ پر تاتاریوں کا طوفان آیا اور غیر معمولی تعداد میں مسلمان قتل کیے گئے، لیکن تاتاری اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکے، بلکہ صورتحال یہ پیش آئی کہ خود اسی جماعت کے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ اندلس میں مسلمانوں پر جو کچھ گزری، اس کی مثال کسی اور قوم کی تاریخ سے شاید ہی پیش کی جا سکے۔ لیکن اولاً اگر اس وقت مسلمانوں پر اندلس میں مصیبت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، تو ساتھ ہی بلاد بلقان میں مسلمانوں کو غیر معمولی کامیابی حاصل ہو رہی تھی۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ثانیاً اندلس سے مسلمانوں کو جلا وطن ہوئے ابھی تھوڑی ہی مدت گزری تھی کہ اندلس میں مسلمان پھر ظاہر ہونا شروع ہو گئے، بلکہ خود انہی میں سے بہت سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے، اور آج بھی اندلس میں سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی ہے۔ آج ہر شخص اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ دنیا کی تمام مشرکانہ و ملحدانہ طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئی ہیں، اور بدقسمتی سے بہت سے ہم جنس و ہم ملک بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اسلام کس تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اسلامی تہذیب جو کتابوں کے شکل میں ہے، اس کی نشر و اشاعت میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، اور دنیا کا شاید ہی کوئی گاؤں ہو جہاں قرآن مجید کے ترجمے نہ پہنچ چکے ہوں۔ اور اس وقت یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جس کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک بخشی ہے، جتنا ہی دبایا جاتا ہے اتنا ہی ابھرتا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹا اور میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں کو دیکھا، اور بلا شبہ میری امت کی عملداری وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اسے میرے لیے لپیٹا گیا ہے، اور مجھے سرخ اور سفید یعنی سونا و چاندی دو خزانے دیے گئے، اور میں نے اپنے رب تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ میری امت کو عام قحط سے ہلاک نہ فرمائے، اور ان پر ان کے اپنے اندر کے علاوہ باہر سے کوئی دشمن مسلط نہ ہو جو انہیں ہلاک کر کے رکھ دے۔ مجھ سے تو میرے رب نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں تو واپس نہیں لیا جاتا۔ میں تیری امت کے لوگوں کو عام قحط سے ہلاک نہیں کروں گا، اور ان کے اپنے اندر کے علاوہ باہر سے کوئی دشمن مسلط نہیں کروں گا جو انہیں ہلاک کرے۔ اگرچہ سب ملکوں والے ان پر چڑھ دوڑیں تو انہیں بھی ہلاک نہیں کر سکیں گے، البتہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قید کریں گے۔ تاریخ کی اوراق اس بات پر گواہ ہیں کہ مسلمانوں کو جتنا نقصان اپنوں سے پہنچا ہے، غیروں سے نہیں پہنچا، اور آج بھی وہی صورتحال ہے کہ کسی ایسے ملک میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، ان کا خون اتنا نہیں بہتا جتنا خود اپنے اکثریت والے ملکوں میں بہتا ہے۔ گلئی جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم ہے، کسی بتکدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری۔ لیکن پھر بھی یہ حقیقت کمزور دل، پست ہمت، ہزیمت
خوردہ اور مرعوب افراد کے ذہن میں ثبت رہنی چاہیے کہ تو تو نہ مٹ جائے گا ایران کی مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں مے خانے سے، ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئی کعبہ کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دندلاستا رہتا تو ہے۔ عصر نورات ہے دندلاسا ستارہ تو ہے۔